کھلیں گے. اور اتنا ہی نہیں، وہ دکھایا بھی جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ وہ تحریر انسان کے ہاتھ میں دی جائے گی اور کہا جائے گا اقرا کتاب پڑھتے نام اعمال کو. اس وقت ہماری پوزیشن کیا ہوگی؟ بے باکی کے ساتھ زندگی گزارنے والوں، دولت کے نشے میں زندگی گزار کے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، جوانی کے نشے میں اللہ کو ناراض کرنے والوں، اس کے قسم کو چیلنج کرنے والوں، تصور تو کرو آخر ایک دن موت ہے موت. کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ کب تک پاپ کرتے رہو گے؟ کب تک برائی کرتے رہو گے؟ آخر اندازہ تو کرو کہ جسم کا رشتہ ایک دن روح سے ٹوٹنے والا ہے اور بہت جلد ٹوٹے گا. موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے اور میرے اللہ کا قسم بہت جلد. اندازہ تو کرو جب انسان اس دنیا سے جائے گا اس کے اعمال منقطع ہو جائیں گے، لیکن اللہ پھر اس کو اس کے مطابق سوال کیا جائے گا. مجھے میدان محشر کا ذکر کرتے ہوئے ایک بات یاد آ رہی ہے. اللہ اکبر. جو امامی مجاہدین بھی ہے، جو امامی مشاہدین بھی ہے، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عظمت تو دیکھیں، بزرگی تو دیکھیں، شان تو دیکھیں. یاد آتا ہے ایک مرتبہ فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت کی طرف خرام ناس فرما رہے ہیں، کشا کشا چلے آ رہے ہیں اور وہاں پر اتفاق سے حسن اتفاق سید الملائکہ جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں موجود ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا در بھی کیا در تھا. کبھی جبریل آ کر کے خراج پیش کر رہے ہیں، کبھی صدیق و فاروق آ کر کے جبین نیاز چکا رہے ہیں. اس آقا کا دربار عرش مقام کتنا حسین تھا. بہرحال حضرت جبریل امین موجود ہے، فاروق اعظم آتے ہیں تو جبریل مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر آ رہے ہیں. عمر. میرے آقا نے فاروق اعظم کو آتے دیکھا، حضور بھی مسکرا پڑے اور فرمایا اے جبریل کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں، آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ اس عمر کو زمین والے جتنا نہیں جانتے اس سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں، اسے آسمان والے زیادہ پہچانتے ہیں. اللہ اکبر. زمین والوں سے زیادہ عمر کو آسمان والے پہچان. اور کیوں نہ پہچانے؟ زمین والوں میں تعصب بھی ہے، فرقہ پرستی بھی ہے، تنگ نظری بھی ہے، لیکن آسمان والوں کے تو ایک ہی مسلک ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا کہتا ہے. یہاں تو لوگ مسلکوں میں بچ گئے ہیں، اس لیے لوگوں کی رائے جدا ہو گئی ہے. آسمان والوں کی رائے تو وہی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے، وہی ان کا عقیدہ ہے. اسی لیے جبریل نے کہا یا رسول اللہ عمر کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. تو پھر میرے آقا نے فرمایا ذرا پھر میرے عمر کی فضیلت بیان کرو. قربان ذرا یہ بھی دیکھو نبی کی فضیلت بیان کرو، یہ اللہ کا فرمان ہے. نبی کے فضائل بیان کرو، یہ اللہ کا فرمان ہے. اور صحابہ کے فضائل پڑھو، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے. اب پتا چلا جو فضائل صحابہ سے چھڑتے ہیں ان کا مصطفیٰ جان رحمت سے تعلق کمزور ہو گیا ہے یا ٹوٹ گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا جبریل میرے عمر کی فضیلت بیان کرو. اب جبریل ہے، وہ جبریل سید الملائکہ ہے، ملائکہ کے سید ہیں، سید الملائکہ ہیں. تو جبریل امین نے پھر یوں بیان کیا. میرے آقا نے سید الرسل نے سید الملائکہ سے کہا کہ میری عمر کی فضیلت بیان کرو. تو سید الملائکہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جملے میں فضیلت بیان کر دی اور اس جملے کی تشریح قیامت تک کوئی نہیں کر سکے گا. ایک جملے میں کہا یا رسول اللہ اگر جبریل 1000 سال کی عمر لے کر آئے اور 1000 سالوں میں عمر کی فضیلت بیان کرتا رہے تو جبریل کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
جبریل امین کہیں کہ میری 1000 سال تک کی عمر، اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں، جبریل امین کی عمر 1000 سال نہیں ہے، لیکن وہ بتا رہے، تمثیلاً بتا رہے ہیں اگر 1000 سال کی عمر لے کر آؤں تو فضائل عمر ختم نہیں ہوں گے، 1000 سال ختم ہو جائیں گے، 1000 لیلہ ختم ہو جائے گی، 1000 روز ختم ہو جائیں گے، لیکن کبھی بھی اللہ اکبر عمر ابن خطاب کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ اب آپ مجھے بتائیں جس کے فضائل اتنے، جس کے مناقب اتنے، جس کی بزرگی اور عظمت کا عالم یہ ہے، اب مجھے بتائیں اس امیر المومنین فاروق اعظم کی زندگی کا حال کیا ہے؟ آخرت کے تصور سے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آنکھوں پہ چہرے کا نشان پڑ گیا تھا۔ اور میں اپنے جوانوں کو بتا دوں، پاک کرنے کے بعد اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے کا یہ بے باک تصور، اپنی راتوں کو رنگین کرنے کا یہ بے باک تصور، خدا سے غفلت کا یہ بے باک تصور، آؤ جن کو کسی گلی کے چلتے پھرتے پیر نے نہیں، سید الانبیاء نے جس کو جنت کی بشارت دی تھی، اس کے دل میں قیامت کا خیال کتنا تھا، اللہ کی خشیت کا عالم کتنا تھا، فکر آخرت کتنی تھی۔ اللہ سیدنا فاروق اعظم اپنے بستر کے نیچے درہ رکھتے تھے، اور جب گھر شام کو آتے، رات کو لوٹ کر کے آتے تو وہ درہ اور چابک نکالتے اور اپنے پیر پہ خود مار کر کہتے، عمر بتا آج تو نے اللہ کو راضی کرنے کے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے کے کتنے کام کیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس کو رسول ہاشمی جنت کی بشارت دے وہ اپنا احتساب اس طرح کر رہا ہے، اور ہماری پوزیشن یہ ہے، نہ اپنی زندگی میں نماز ہے، نہ اپنی زندگی میں حلال روزی ہے، نہ اپنی زندگی میں نماز با جماعت ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، نہ ہماری زندگی میں تقوی جس سے کہتے ہیں وہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے، اللہ اللہ، آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، مال و دولت کا غلط استعمال، زندگی کا غلط استعمال، پھر کہتے ہیں قیامت میں کیا ہوگا؟ آؤ یہ جو میں نے کہا نا کہ پیر کی چابک مارتے تھے، جس وقت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، شہادت تو تختے پہ لٹایا گیا غسل دینے کے لیے، تب یہ راز کھلا، تب یہ راز کھلا۔ فاروق اعظم کے پیروں پر چابک کے نشانات تھے، چابک کے نشانات، وہ چابک نمائش کے طور پہ نہیں مارا جاتا تھا، کسی کو پتا بھی نہیں تھا، راز کھلا تھا۔ راز کب کھلا؟ کاش ہم اللہ کی خفیہ تدبیر کا تصور کرتے، کاش ہم اللہ رب العزت کی غیرت کا تصور کرتے۔ وہ غیور رب، وہ غیور رب، ایک لفظ پیغمبرانہ پر جس کو جنت میں بنایا، اگر اس کو جنت سے باہر کر سکتا ہے تو کروڑوں پاپ کرنے والے کیا تصور کرتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ انہیں جنت میں داخل کرنے کے لیے مجبور ہے؟ آج اپنی زندگی میں کون سا گناہ جرم نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم بے فکر ہیں ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ نہیں، جنت اتنی آسان نہیں جتنی ہم نے سمجھ۔ کبھی یہ بھی تو تصور کیا ہوگا کہ جب اپنے باپ کو، اپنے ہی باپ کی، سارے انبیاء کے باپ، سارے اولیاء کے باپ، سارے صحابہ کے باپ، سارے صلحاء کے باپ، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لفظ پیغمبرانہ پر، ایک جب جنت سے باہر کر دیا جا رہا، جب جنت سے باہر نکالا جا رہا ہے تو ہم نے اتنے گناہ کیے، ہم اندر کیسے جائیں؟ ہمیں داخل کیسے کیا جائے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا خیال کرو، اس کے بارے میں تصور کرو۔ واضح کر رہا تھا جس دن سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی اور آپ کا وصال ہوا اور آپ کو غسل کرنے کے لیے تختے پر لٹایا گیا، تختے پر لٹایا گیا، اس وقت سیدنا فاروق اعظم کے بدن سے جب کپڑے ہٹائے گئے تو دیکھا کہ پیر پر چابک کا نشان موجود تھا، پیر پر کوڑے کا نشان موجود تھا۔ غسل کرنے والوں کو شبہ ہوا، غسل کرنے والوں کو خیال آیا، آخر یہ کوڑے کا نشان، یہ چابک کا نشان امیر المومنین کے بدن پر کیسے ہو سکتا ہے؟
والے نے شہزادوں سے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، بتائیں اے ابن عمر، امیر المومنین کے پیروں پر چابک کا، کوڑے کا نشان کیسا؟ تو شہزادے رونے لگے اور رو کر کہتے ہیں یہی تو بات ہے کہ جب بھی امیر المومنین اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کر رات کو گھر آتے تھے تو اپنے بستر سے کوڑا نکال کر اپنے پیروں پر مارتے تھے اور پیروں پر مار کر کہتے تھے عمر بتا آج ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے کے کتنے کام کیے، اور پھر وہ اپنے پیروں پر چابک مارتے رہتے۔ آپ اندازہ فرمائیں جن کو رسول پاک نے جنت کی بشارت دی وہ کیوں احتساب کرے، اور بات ان کی شہادت کی آئی ہے تو اپنے عنوان کی طرف چلنے سے پہلے اپنی قوم کے ان جوانوں کو آج جنہوں نے اپنی پوری زندگی گناہوں کی نظر کر دی ہے، آج یہ سمجھا جاتا ہے دولت آئی ہے، جوانی ملی ہے، حسن ملا ہے اور یہ پرسکون زندگی ملی ہے، چلو موج کرو، چلو مستیاں کرو، چلو طبیعت کے مطابق زندگی گزارو۔ میں کہتا ہوں دولت اللہ کا امتحان ہے، جوانی اللہ کی آزمائش ہے، یہ عمر اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ رنگ ریختوں میں زندگی گزارنے والوں، میں یہ نہیں کہتا انجوائے نہ کرو، وہ بھرپور انجوائے کرو، بھرپور زندگی کا لطف لو، بھرپور زندگی کے عیش اٹھاؤ، لیکن بس ایک چیز دل کی تختی پر لکھ لو، زندگی کی لذت لیتے ہوئے کبھی گناہ اللہ کو ناراض مت کرنا۔ اسلام یہ نہیں کہتا پکنک پر نہ جاؤ، بالکل جاؤ، سیروا فی الارض موجود ہے آیت کریمہ، پکنک پر جاؤ، سیر و تفریح کے لیے جاؤ، ہوٹلوں میں جانا ہوٹلوں میں جاؤ، سمندر کے کنارے کی سیر کرنا ہے وہاں جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو کسی پارک میں لے جانا ہے وہاں جاؤ، لیکن وہاں جاتے وقت یہ ضرور خیال ہونا چاہیے آج میں پارک میں کھڑا ہوں، کل مجھے اللہ کی عدالت میں بھی کھڑے رہنا، یہ تصور کے ساتھ آج میں سمندر کے کنارے لطف لے رہا ہوں، کل مجھے اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں بھی کھڑے رہنا ہے، اس تصور کے ساتھ زندگی گزارو۔ اسلام انجوائے کے لیے منع نہیں کرتا، اسلام سیر و تفریح کے لیے منع نہیں کرتا، اسلام زندگی کا لطف لینے کے لیے منع نہیں کرتا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں خدا کی عزت کی قسم اسلام میں جتنی آزادی ہے زندگی کے اصول کے حوالے سے کسی مذہب میں اتنی آزادی موجود نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں دوسرے مذاہب میں تو جو دھارمک اور مذہبی لوگ ہیں وہ شادیاں کر نہیں سکتے، اور ہمارے مذہب میں تو اعلان ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ دھارمک بننے کے لیے ہمیں عورتوں سے دور رہنے کی اجازت کا حکم نہیں ہے، بلکہ مذہبی بندہ بھی اسی طرح نکاح کر سکتا ہے جیسے کوئی تاجر نکاح کر سکتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ حضور نے نکاح کر کے بتایا کہ زیادہ نکاح آبادی کی علامت نہیں ہے، زیادہ نکاح تقوی کی علامت ہے۔ یہ میرے نبی نے بیان فرما دیا عملی طور پر۔ اور مذاہب کے اندر اگر کوئی مذہبی اور دھارمک ہے تو وہ سیر نہ کرے، توجہ آپ کی، مذہبی لوگ سیر نہ کرے، صومعات میں، گرجوں میں، منابر میں مقید ہو جائیں، گھر سے باہر قدم نہ نکالیں، لیکن میرے مذہب میں بلکہ مذہبی نہیں، میں اپنے نبی کو مذہبی کہوں تو کس منہ سے کہوں؟ میرا نبی تو مذہبی بھی ہے اور مذہب بھی ہے، مومن بھی ہے اور ایمان بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے اور کتاب بھی ہے، صاحب لا بھی ہے، لا بھی ہے، صاحب قلم بھی ہے، خود قلم بھی ہے، بلکہ یہ کہہ دوں کہ خدا کی مخلوق بھی ہے اور خدا کا پیارا محبوب۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جہاں تک انجوائے کا مسئلہ ہے، لطف و لذت کا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں مذہبی لوگ سیر نہ کرے، تفریح نہ کرے، گھر کے باہر نہ نکلے، عبادت گاہ کے باہر نہ نکلے،
کی جانی چاہیے اور کس کس چیز سے رکنا چاہیے. قرآن کہتے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. سیر کرنے گئے حبیب. اب سیر کیسے کریں؟ تو دیکھو نبی نے سیر کی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی. پتہ چلا مسجد سے مسجد تک کی سیر سنت. سبحان اللہ. پھر نبی اپنے بدن کے جو کپڑے تھے وہ صرف پہن کر نہیں گئے, نئے کپڑے لائے گئے, نئے امان آئے گئے, تیز رفتار سواری لائی گئی. اصول ملتے جائیں گے. قرآن کا نزول بند ہوا ہے, مانیے قرآن آج بھی نازل ہو. سبحان اللہ. سبحان. محنت کرتے جائیے, قرآن سمجھتے جائیے. پھر سیر میں مسجد سے مسجد تک بھی جانا ثابت ہے. صرف مسجد تک نہیں, الذی بارکنا حولہ, مسجد کے ارد گرد کا بھی ذکر ہے. یہاں جب مسجد آ گئی تو یہ ارد گرد کہاں سے آ گیا, اور مسجد کے اندر کا منظر بھی بیان کیا گیا, ارد گرد کا منظر بیان کیا گیا. کیا کہتا ہے قرآن؟ حرام سے اقصیٰ تک گئے, کیونکہ اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے. بارکنا حولہ, کہاں رکھی ہے برکت؟ اندر نہیں, اندر کا ذکر نہیں کیا, باہر کا ذکر کیا. اس لیے کہ جو چیز معلوم ہو اس کا ذکر نہیں کرتے. 73 فرقے متفق ہے کہ مسجد میں برکت رہتی ہے, تو جب مسجد میں برکت رہتی تو اس کا ذکر نہیں کیا. جس میں اختلاف ہونا تھا اس کا ذکر کیا. سبحان اللہ. مسجد میں برکت ہے, سب متفق ہے. قرآن کہتا ہے الذی بارکنا حولہ, ارد گرد ہم نے برکت رکھی. یہ ارد گرد کیا ہے؟ تفسیر اٹھا کے پڑھو. ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے, یعقوب علیہ السلام کا مزار ہے, اسحاق علیہ السلام کا مزار ہے, یوسف علیہ السلام کا مزار ہے. تو پتا چلا نبی نے مسجد تک بھی سیر کی اور مزارات تک بھی سیر کی. قرآن بتا رہا ہے سیر کے لیے مسجد جانا بھی سنت ہے اور مزارات پہ جانا بھی سنت. سبحان اللہ. تکبیر. نعرہ رسالت. شہزادہ غوث اعظم. پھر مسجد اقصیٰ میں ٹھنڈے مشروب پیے, اس کا ذکر بھی حدیث میں موجود. جنت کو دیکھا, ہم تو جنت نہیں دیکھ سکتے نا, تو تم بھی پارک میں جا سکتے, لیکن جنت کو دیکھنے سے پہلے جہنم دکھایا. یہ تصور بھی دیا پارک میں جا کے بے باک نہ ہونا, جہنم کا خیال دکھا. پارک میں بے باک ہوگا, پارک میں بے باک ہوگا تو جنت کے باغوں سے محروم کر دیا. دریاؤں کے کنارے جا کر کے جشن کیسے تعمیر کرے گا, بدکاریاں کرے گا. تو وہ جو حقیقی باغ ہے جسے جنت کہتے ہیں, جہاں نیچے نہریں جائیں اس سے محروم ہو جائے. تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام جتنی آزادی دیتا ہے اتنی کہیں نہیں. اگر ایک ایک بات پر بات کروں تو اسی میں پورا وقت جائے, لیکن میرا عنوان وہ نہیں ہے. اگر وہ عنوان ہوتا تو اس پہ بات ہوتی. کہ بات ہی کرنے چلا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کی بات ہوئی تو مجھے ایک بات یاد ہے. ان کی زندگی کا آخری ان کی زندگی کے لمحہ جب آپ کو خنجر مارا گیا, فاروق اعظم پہلا دہشت گردانہ حملہ مسجد نبوی میں فاروق اعظم پر کیا. اس سے پتہ چلا کہ جو عمر کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں ان کا تعلق امن پسند لوگوں سے نہیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ پہلی دہشت گردی مسجد نبوی کے اندر جہاں سانس لینے کو بھی بزرگوں نے بے ادبی تصور کیا, وہاں اگر کسی نے خنجر اٹھایا ہے ہاتھ کا تو کسی امن پسند نے نہیں بلکہ دہشت گرد نے اٹھایا. تو جو ہاتھ کا خنجر اٹھائے عمر پر اس کا نام دہشت گردوں میں ہے,
تو جو زبان کا خنجر اٹھائے فاروق اعظم کا، ان لوگوں کو ہم لوگ پسند لوگ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے وہ کون لوگ ہیں، لیکن میں ان کو دہشت گرد بھی نہیں کہہ رہا، یہ کہتا ہوں کہ وہ امن پسند نہیں ہے۔ اب وہ کون ہے یہ اصطلاح آپ کو دی جا چاہیے، آپ کی طبیعت اپنی کو روچ ہے، ہم کسی کو نام دینے نہیں گئے، اس لیے کہ ہر بات ہم نے نہیں کرنی، کچھ آپ نے فاروق اعظم پہ حملہ ہوا، اور حملہ کسی مسلمان نے نہیں کیا، بلکہ فاروق اعظم کے حملے کے بعد پوچھا کہ ان پہ حملہ کس نے؟ تو کسی نے کہا وہ فلاں مجوسی نے کیا، آپ پوچھنے والے، آپ کے پجاری نے، جو آپ کو خدا مانتا اس نے کیا۔ فاروق اعظم نے کہا الحمدللہ، ارے آپ الحمدللہ کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کا شکر ہے مجھ پر کسی مسلمان نے حملہ نہیں کیا، ورنہ مجھ پہ حملہ کرتا تو جہنم میں جاتا، اور مجھے دکھ ہوتا کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں کیسے جاتا۔ یہ بھی مسلم کی خیرخواہی کا جذبہ، اس میں بھی ہمارے در سے لیکن گفتگو کو طول دینے کی بجائے اصل عنوان کی طرف جلدی سے آتا ہوں کہ فاروق اعظم کو جب خنجر بہت تیز کٹ گیا اور پھر زندگی کے آفات ختم ہونے لگے، فاروق اعظم کو ایک چارپائی کو بتا دیا، اب سانس ختم ہوتی ہے اور اب سانسوں کی مالا ٹوٹتی ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ دنیا اسلام کا وہ عظیم قائد اور رہنما اور جانشین رسول جس نے 3 بر اعظموں پر بلا شرکت غیر تن تنہا حکومت، جس نے کتے اور بکریوں کے تک بھوک کا قیام کیا، جس نے خارش زدہ جانور اور درندوں کے تک بھوک کا خیال فرمایا، جس نے وقت پڑنے پر اسلامی عدالت میں اپنے خلاف فیصلہ سن کر پیشانی چومی جچی، یوں وقت کا عادل وہ تاجدار خلافت جب زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، جس کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیتیں اترتی تھی، جس کی بزرگی پر پوری مسلم امہ متفق، جب سانسوں کی مالا ٹوٹنے کے قریب آئی تو چہتے اور پیارے بیٹوں سے کہا میرے بیٹوں تم نے پوری زندگی کبھی میری نافرمانی نہیں کی، امید ہے کہ زندگی کی آخری ہچکیاں لیتے ہوئے بھی جب تم مجھے دیکھ رہے ہو تو تم آج میری نافرمانی نہیں کرو۔ آخری ہچکیاں میری زندگی کی آخری سانسیں ہیں، اور تمہارا باپ تم کو اس وقت بھی فرما بردار دیکھنا چاہتا ہے، بولو کہ آج تم میری فرما برداری کرو گے؟ بیٹوں کی آنکھ کے آنسو نکل گئے، ان کی ہچکیاں بندی، بابا آپ کی فرما برداری کے لیے ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہے، حکم فرمائے کرے تو کیا کریں؟ فاروق اعظم نے کہا مجھ سے اٹھا نہیں جاتا ہے، مجھے چارپائی سے اتار کے زمین پہ ڈال، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا ہے، مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دو۔ دنیا اسلام کی تاریخ گواہ ہے، بیٹوں نے باپ کی اس گزارش پر اور اس حکم پر گویا کہ اتنی تاکیدات کے بعد جب زمین پہ ڈال دیا تو فاروق اعظم کبھی یہ حصہ زمین پہ رگڑنے لگے اور کبھی یہ حصہ زمین پہ رگڑنے لگے اور رو کر کہتے ہیں اللہ عمر کو بخش، عمر کی مغفرت فرما، جو پوری رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں، جس کے رائے کی تائید میں قرآن کی آیتیں ہوتی ہو، جس کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہو، جس کو رسول پاک نے ایک کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی ہو، وہ فاروق اعظم زمین پہ اپنا چہرہ رگڑ کر کہتے عمر کی مغفرت۔ میری قوم کے جوان ہاتھوں میں شراب کا پیالہ دینے سے پہلے کچھ تو سوچتے کہ مغفرت بھی کوئی چیز ہے۔ اللہ نے روزی دینے کا وعدہ سب سے کیا ہے، لیکن مغفرت دینے کا وعدہ سب سے نہیں کیا۔ وہ اتنا غیور اور غیرت والا ہے، اگر وہ چاہے تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم لے جائے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، ان کی بیوی جب جہنم پہ جا رہے ہوں گے تو ہم لوگ کس بلا کی میں سے سرشار ہوں، ہم لوگ کہاں مطمئن ہو گئے؟ جس کی شان غیرت کا عالم یہ ہے کہ ایک نبی اپنی لغزش پیغمبرانہ پر 200 سال تک روتے ہیں اور کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔
ہمیں تو کلمے کا ترجمہ بھی نہیں پتا ہمارا ٹھکانا، ہمیں تو غسل کرنے کے اصول بھی نہیں پتا ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمیں تو سجدہ کرنے کا شعور بھی نہیں ہے ہمارا انجام کیا ہوگا، اور ہم اتنے بڑے بڑے دعوے کریں۔ اللہ کریم بخش، بے شک وہ کریم ہے، لیکن کریم ہونے کا مطلب جو ہم نے نکال رکھا ہے وہ صحیح، وہ خود ساختہ ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے عبادت کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، اور ہم گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ فاروق اعظم اپنا چہرہ زمین پہ تاک پہ رکھ کے کہتے اللہ عمر کو بخش دے، اس کی مغفرت فرما۔ سب رو رہے تھے، فاروق اعظم بھی رو رہے۔ ایسے میں لوگوں نے اب کہنا شروع کیا امیر المومنین بس، آپ کی زندگی کی آخری لمحات ہے، بس کیجئے، آپ تو وہ ہیں، اب ذرا دیکھنا لوگوں کے جملے، آپ تو وہ ہیں جس کی وجہ سے اسلام کو ترقی، آپ تو مراد رسول ہے، حضور نے آپ کو اللہ سے مانگ کر لیا، طلب کیا اے اللہ عمر کو ایمان کی دولت عطا فرما، اور عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آقا نے طلب کیا ہے آپ کو، آپ مراد مصطفیٰ ہے، آپ مراد رسول ہے، آپ کے ذریعے اسلام کو عزت ملی، آپ کے ذریعے اسلام کو وقار ملا، آپ کی ہجرت قابل تعریف ہے، آپ کا دور خلافت قابل توصیف ہے۔ لوگ کہتے رہے، فرماتے لوگوں چپ رہو، خاموش رہو۔ فاروق اعظم کہتے لوگوں چپ رہو، خاموش رہو، یہ میری موت کا وقت ہے، منقبت فرمی کا وقت نہیں ہے۔ فرماتے تم یہ کہتے ہو عمر یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، اب عمر سے سنو عمر کیا ہے۔ کہتے عمر تو یہ چاہتا ہے، بس اس جملے پہ توجہ کرنا، حقیقت کھل جائے گی۔ مسجدوں کو ویران کر کے خدا کے محبوب بننے کا تصور کرنے والوں، مسجدیں ویران کر کے جنتی بننے کے خام خیال میں ڈوبے رہنے والے مسلمانوں، آؤ ذرا فاروق اعظم امیر المومنین ان کی زندگی کا آخری جملہ سنے کیا کہتے ہیں۔ فرماتے تم منقبتیں پڑھتے ہو جبکہ میری موت کا وقت ہے، مجھ سے سن میں کیا کہتے ہیں، میں تو بس اتنی تمنا کرتا ہوں نہ اللہ مجھے عذاب دے نہ اللہ مجھے جنت دے۔ میں تو جنت بھی نہیں مانگ رہا ہوں اس وقت، خوف کا حال دے، خشیت کا حال، بس اتنا چاہتا ہوں نہ کوئی مرتبہ دے نہ مجھے عذاب دے۔ عمر کو برابر سرابر چھوڑ، اور عمر کو برابر سرابر چھوڑ، میں سمجھوں گا کہ عمر کامیاب۔ یہ فاروق کے رقم کا تصور ہے، اور اب اللہ والوں کا یہ تصور ہے جس کے قدموں کو کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب نہ پہنچ سکے، یہ اس عمر ابن خطاب سے بات کرتا۔ جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے برابر سرابر چھوڑ دے، میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ اس سے بہت بڑا ان کا مقام ہے، لیکن ان کے دل کا خوف اور خشیت بیان کر رہا ہوں، ورنہ ان کا مقام تو بہت بلند ہے جنت میں۔ وہ بڑے عظیم لوگ ہیں، وہ جس کو اشارہ کر دے وہ جنتی ہو جائے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ان کے دل میں خوف یہ ہے، آخرت کی فکر یہ ہے، اور اپنا ہم نے بھی کبھی سوچا ہمارا انجام کیا؟ قرآن کہتا ہے میدان محشر میں اللہ تم سے کچھ سوال کرے گا، اسی پہ بات میں مکمل کرنے لگا، کچھ سوال کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ تم سے سوال کرے گا تمہاری سماعتوں کے بارے میں کہ تم نے کانوں سے کیا سنا تھا۔ یہ قرآن ہے، ابھی میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی آپ کے سامنے، اس لیے کہ آج کل لوگ حدیث کے متعلق خود کلام کرنے لگے خود کو بچانے کے لیے، لیکن جب قیامت میں اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے تب پتہ چلے گا کہ تم جو لمبی لمبی زبان سے حدیثوں کو مشکوک کرتے تھے اس کا انجام کیا ہے۔ ہاں، نفس کے غلامی کرنے والوں، نفس کی غلامی میں ڈوبنے والوں، آج اپنی زبان سے ہم چاہے جو کہہ دیں لیکن الگ بات ہے، مگر میں پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کا اللہ تم سے پوچھے گا، سوال کرے گا تم نے سنا کیا تھا۔ اب تھوڑی سی میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں، ہم سنتے کیا ہیں؟ آج کل کانوں میں ایئر فون لگا کر ہیڈ فون لگا کر کے گانے اور غزلوں کے سننے کا بڑا فیشن چل رہا ہے۔ رستہ چلتے وقت ہم یہ سب سن رہے ہیں، اور
اور وہ ہے ہی. لیکن اب سننے کا تعلق چونکہ فون کی ہے نا, اس سے بھی کوئی کچھ کہتا ہے تو سنتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کون کیا سنتا ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا, لیکن حالات کا جو ادراک دنیا میں رہنے کے بعد ہوا ہے, لوگوں کے درمیان رہنے کے بعد, لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے بعد, یہ جو رات میں فون پہ لمبی لمبی باتیں ہوتی نا کنواری لڑکیوں سے, کنوارے لڑکوں سے ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈشپ کے نام پر, وہ کیا باتیں ہوتی ہیں اس کا تصور مولوی کو نہیں ہے, خطیب کو نہیں ہے, یہ آپ بہتر ہے. اور اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری اس سنی ہوئی باتوں کا حساب ہے. اور یہ نہیں کہ حساب کتاب ہو جائے گا چھوٹ جائے گا, نہیں. اللہ کی بارگاہ میں وہ پڑھ کے سنانا پڑے گا کہ تم نے کیا سنا تھا اور کیا. اسی لیے تو ہمارے بزرگوں کی احتیاط اتنی تھی. خدا جانے کیا آج کی محفل کی بات ہو گئی ہے کہ فاروق اعظم کا شہزادہ میرے دل کے قریب کے پہلو میں بیٹھا ہے تو مجھے فاروق اعظم کی یاد آنے لگی. پھر یہاں مجھے فاروق اعظم یاد آ گئے. لوگ ایک دن امیر المومنین فاروق اعظم پوچھا کیا ہوا, کہتے ہیں ہاتھ کے نیچے پھوڑا نکل آیا, ہاتھ کے نیچے پھوڑا نکل آیا, ہاتھ کے نیچے پھوڑا. لوگوں نے کہا امیر المومنین چھوٹے جملوں میں بات کرنا حضور کو بہت پسند تھا, اب کی لمبی بات کیوں کرنے لگے کہ ہاتھ کے نیچے پھوڑا نکلا ہے, یہ کہہ دیتے بغل میں پھوڑا ہو گیا. فاروق اعظم کہتے ہیں یہی تو بات ہے جس کا نام تم نے لیا یعنی لفظ بغل, وہ میں کہنا نہیں چاہتا. اس لیے کہنا نہیں چاہتا کیونکہ حضور کا فرمان ہے جو کہتے وہ لکھا جا رہا ہے اور جو سنتے وہ لکھا جا رہا ہے. تو اللہ کی کتاب میں جب میں کہوں گا یہی جو تم نے کہا یعنی بغل تو لکھا جائے گا, اور اللہ جب مجھ سے کہے گا اتنا کتاب اور پڑھ اپنا نام اعمال, تو اللہ کے سامنے یہ بغل کے الفاظ پڑھنے میں مجھے شرم آئے گی. اس لیے میں بغل نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بغل بار بار تو میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے پھر نہیں کہا, ہاتھ کے نیچے کا حصہ ہی کہا. اب آپ مجھے بتائیں, حالانکہ بغل کہنا نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے, لیکن جن کے رتبے ہے سوا ان کو سوا مشکل ہے. اللہ کی ادب کا حال تو دیکھیں. اب آپ مجھے بتائیں ہم کتنی گندی گندی باتیں کرتے بھی ہیں اور گندی گندی باتیں سنتے بھی ہیں. کوئی گندی باتیں ٹویٹ کر رہا ہے, کوئی گندی باتیں فیس بک پہ ڈال رہا ہے, کوئی گندی باتیں یوٹیوب پہ ڈال رہا ہے, اور اللہ اکبر میں تو یہ سوچتا ہوں یا اللہ باقیات الصالحات کی بات کی جاتی ہے, مجھے مشکات شریف کی حدیث یاد آتی ہے, یہاں سے لے کے وہاں تک میرے جتنے جوان ہیں یقیناً صاحب پاک دامن نیک پرہیزگار لوگ ہیں, اللہ ان کے صدقے میری مغفرت کر دے. لیکن آپ کے ذریعے سے, اس لیے کہ بیان اب انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں جا کر کہاں کہاں پہنچتے اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. یہاں سے لے کے وہاں تک آج میں ایک بات دل کی کہنا چاہتا ہوں, شاید اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کہا. مشکات شریف کی حدیث ہے, دل کے کانوں سے سننا. انٹرنیٹ پر کوئی گندی چیز ڈال کر کے اور پاسورڈ کے ذریعے سے بند کرنے والوں, اللہ اکبر, گندے میسجز ٹویٹ کرنے والوں, اللہ اکبر, گندے میسجز کو ڈالنے والوں, میسجز پر گندگی ڈالنے والوں, فیس بک پر گندگی ڈالنے والوں, اللہ اللہ ڈال دو گے. حدیث پاک مشکات شریف کی, جو کسی چیز کی شروعات کرے اگر وہ نیک ہے تو جتنوں تک وہ پہنچے گی, اگر کرنے والا مر بھی گیا تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا, اور اگر وہ چیز گندی اور گناہ ہے تو جتنی وہ آگے بڑھے گا تو وہ مر بھی گیا تو اس کا عذاب اس کو ملتا رہے گا. اتنی مستی کر رہے ہیں نا, قرآن سیکھنے کی فرصت نہیں, سب سیکھ لیا, گندی گندی ریکارڈنگ ڈال رہے ہیں, کیا کیا ڈالنے, خدا جانے اس جنگل میں کیسا الجھ گیا مسلمان جو آیا تھا قوموں کی امامت کے لیے. میں تو آج یہ سوچتا ہوں کہ میرے پیارے ملک ہندوستان میں مسلم جوان لاکھوں کی تعداد میں, اگر چند جوان عاشق رسول ہو جائیں تو انقلاب آتا ہے. انقلاب بموں سے نہیں آتا, انقلاب تلواروں سے نہیں آتا, انقلاب ڈنڈوں سے نہیں آتا, انقلاب عاشقان رسول سے آتا ہے. ایک عاشق رسول ہند کی زمین پہ آیا, 90 لاکھ ایمان کی دولت. ایک عاشق رسول پاک پٹن میں بیٹھ گیا بابا فرید کی شکل میں, پورے پنجاب کا نقشہ بدل گیا.
ایک عاشق رسول دلی میں بیٹھ گیا نظام الدین اولیاء کی شکل میں، بادشاہوں کے دربار کو بھی ایسا بدلا کہ بادشاہ کے سپاہی بھی 13, 14, 15 کے روزے رکھنے لگے اور چاشت کی نماز تک کے پاس ہوئے۔ تو انقلاب کموں سے نہیں آتا، تلواروں سے نہیں آتا، انقلاب کا لاٹھی ڈنڈے لڑائی جھگڑے سے نہیں آتا، انقلاب عشق رسول سے آتا ہے۔ ارے چند شاہ جب ہندوستان کا نقشہ بدل سکتے ہیں، آج تو ہندوستان میں تم لاکھوں کی تعداد میں ہے، بدل کیوں نہیں جاتے؟ کیوں انٹرنیٹ پر گندگی پھیلانے کی بجائے؟ میں یہ کبھی نہیں کہتا انٹرنیٹ چھوڑ دو، کبھی نہیں کہتا۔ میں وہ نہیں ہوں جسے زاہد کچھ کو کٹ کر دیا جائے۔ ہم صوفیاء اور سچے صوفیاء کے غلام ہیں، ہم غوث پاک کے غلام ہیں، ہم غریب نواز کے غلام ہیں، ہم حجروں میں قید ہونے والے لوگ نہیں، ہم نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری والی تصوف کے قائل ہیں۔ ہم جہاں بانی جہاں بینی تزکیہ تصفیہ صلح عقد مواخات امن بھائی چارگی صلح حدیبیہ کے بھی قائل ہیں، بدر و احد پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم وہ لوگ، میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ انٹرنیٹ چھوڑ دو، اتنا ضرور کہتا ہوں انٹرنیٹ پر اگر کوئی گندگی ڈالی تھی، آج مشن بنا لو، آج سے گندگی نہیں، گندگی کے خاتمے کے لیے جس عاشق رسول سنی سید عقیدہ عالم کو پسند کرتا ہوں اس کی تقریریں شیئر کروں گا، اگر اس کو سن کر کوئی سنور گیا تو میں بھی اس میں شامل رہوں گا، اسی کے صدقے میری مغفرت ہو جائے۔ فیس بک پر اگر کوئی گندگی ڈالتے تھے، کسی اسلامی معتبر کتاب سے کوئی حدیث ڈالی، آپ کے انٹرنیٹ کی خدمات کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کتنے بے ایمانوں کو ایمان مل جائے، کتنے گنہگاروں کو صراط مستقیم کا پتہ مل جائے، کتنے شریعت سے دور شریعت سے آگاہ ہو جائیں۔ کام کرنے کا وقت ہے، دنیا کی توجہ اسلام کی طرف ہے، دنیا اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتی ہے، دنیا اسلام کو پڑھنا چاہتی ہے۔ توجہ کریں میری قوم کے جوان، دنیا اسلام کو پڑھنا چاہتی ہے، دنیا اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کو قرآن کی زبان نہیں آتی، وہ اسلام پڑھنا چاہتے ہیں، انہیں قرآن کی زبان نہیں آتی۔ کیسے پڑھاؤ گے اسلام؟ اپنی زندگی میں قرآن داخل کر لو، وہ ہمیں دیکھتے جائے، قرآن سمجھتے جائے، انشاءاللہ اسلام کے دامن میں پناہ لینے میں مجبور ہو جائے۔ اپنی زندگی سے سمجھاؤ اسلام۔ اللہ کیا تم نے سنا تھا پوچھے گا، والبصر، اور کیا دیکھا تھا اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا، کیا دیکھ رہے ہیں، نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ سے کہہ دوں، آج بہت سارے فیشنیبل نوجوان، فیشن کے دلدارے نوجوان، ایک فکر ہے، رات میں گندگی بھی دیکھو، صبح فجر کی نماز میں بھی چلے چلو۔ میں مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن والعاقبۃ للمتقین پر میرا ایمان ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اس لیے بات صاف صاف کروں گا، آپ کی پسند کی کچھ نہیں کہنا، اور بات ایک کی طرف بھی لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ پھر 2 دن کے بعد پھر ملنا ہے۔ اگر لمبی کروں گا تو آپ کہیں گے کہ بہت آیا تھا اس کا، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ ایمان والے محبوب کی بات پر کبھی نہیں تھا، جو جان دے سکتا ہے وہ کر، لیکن بہرحال پھر بھی سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رات بھر پاپ بھی کرو، صبح فجر بھی پڑھو، حرام لقمہ بھی کھاؤ، ہر سال حج بھی کرو، بہن کا حصہ بھی دباؤ، ہر رمضان شریف میں عمرہ کے لیے بھی جاؤ، بھائیوں کا حصہ پوری زندگی نہ دو، انہیں بھیک مانگنے میں مجبور کر دو، خود محلوں کے اندر رہو اور 50,000 لاکھ روپے مسجد میں چندہ دیتے رہو۔ اسلام اس کا قائل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت بیان فرمائی، حدیث بیان فرمائی، جس سے ہمیں بہت عبرت لینی چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو لوگوں کے درمیان نیکی کرتے ہیں اور اکیلوں میں گناہ کرتے، تنہائی میں گناہ، چھپ چھپ کے گناہ کرتے۔ آج میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ گناہ کرتے ہیں وہ سب چھپ چھپ کرتے ہیں نا۔ لوگ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا یہ گناہ ہے، تو میں کہتا ہوں میرے عزیز اگر نہیں معلوم تھا تو پھر تُو نے چھپ کرتے، اگر تجھے معلوم نہیں کہ یہ گناہ ہے تو پھر چھپ کے، پتہ تیرا چھپ کے کرنا بتاتا ہے کہ تو بھی اس کو گناہ سمجھتا ہے۔
लंगड़े लूले बहाने से तो मौलवी को धोखा दे सकता है, मौला को धोखा नहीं दे सकता। जो अलीमुल बिज़ाति सुदूर है, जो दिलों के ख्यालात भी जानते हैं, बल्कि ख्यालात बाद में उठते हैं, पहले वो जानते हैं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शय रख से ज्यादा करीब है। व माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ, वो कभी जुदा नहीं है। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो वही है, बेशक वो वही है, और वो सुनता भी है और जानता है, सब सुनता है, सब जानता है, कोई बहाना नहीं चाहिए। कोई कितना भी मुत्तकी बनकर आए अवाम के सामने, अवाम के दरमियान मुत्तकी बनना किसी का काम नहीं आएगा। असल में मुत्तकी अल्लाह वाला वो है जो अकेले में गुनाह से बचे, तन्हाई में गुनाह से बचे। और लोग सब के सब इतना माशाअल्लाह अकेले में गुनाह कर रहे हैं, कोई को भी देखो, किसी को भी देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान अकेले में गुनाह करे और लोगों के सामने नेकी करे, आका इरशाद फरमाते ऐसी नेकी करने वालों की नेकियां अल्लाह क़यामत में ऐसे बिखेर देगा जैसे रेत के जर्रे बिखेर दिए जाते, और अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को कबूल नहीं फरमाएगा। इसलिए कि वल आखिरतु लिल मुत्तकीन, आखिरत तो अल्लाह से डरने वालों के लिए है। और जाते जाते दो बातें, अकेले में गुनाह करने वालों, तन्हाई में गुनाह करने वालों, बिस्तर पे लेट कर गुनाह करने वालों, आओ धड़कते हुए दिल से ये भी सुन लो, दोस्त देख रहा है गुनाह नहीं, माँ बाप देख रहे हैं गुनाह नहीं, भाई देख रहे हैं गुनाह नहीं, लोगों के दरमियान है गुनाह नहीं, लेकिन अल्लाह तौबा तौबा, अल्लाह माफ फरमाए। जिन जिन लोगों को देखकर ये तसव्वुर होता है कि ये बंदा तो निरा खालिस अल्लाह वाला, अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा है, उनकी तन्हाइयां भी अल-अयाज़ु बिल्लाह, कोई फिल्में, कोई सिनेमा, कोई कुछ। मगर याद रखो, मखलूक के दरमियान इज्जतदार बनने का ढोंग रचने वालों, जब तक तन्हाई में गुनाह नहीं छोड़ोगे, उस वक्त तक मेरे अल्लाह की बारगाह में किसी को मक़बूलियत नहीं मिल सकती। अपने आप को धोखा मत दो। जन्नत किसी मखलूक से नहीं लेना, जन्नत को खालिक से लेना है। जिससे जन्नत लेना है उसके उससे नहीं डरते, उसके सामने गुनाह करते हैं, और जिन्होंने कुछ नहीं देना है उस लोगों के सामने बड़े संभल कर बैठते हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हो तो गुटखा खाकर थूकने की हिम्मत नहीं, क्योंकि कैमरे में आ जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे का इतना खौफ है, अल्लाह की निगाहों का खौफ नहीं, वो देख रहे इसका खौफ नहीं। हज़रत सैयदना ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, इमाम ज़ैद फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरा कब्रिस्तान जाना, मैं कब्रिस्तान, इमाम ज़ैद कहते हैं कब्रिस्तान, जब मैं कब्रिस्तान गया तो मैंने देखा रात का सन्नाटा छाया, कोई रात काफी गुजर चुकी थी, रात की सियाह जुल्फें इराक के कब्रिस्तान को अपनी सियाह चादर में ढांक चुकी थी। रात का आखिरी पहर करीब था, उस सियाह फलक दुरूदों की नगमात लेकर अर्ज़ मुक़द्दस पर उतरने वाले होंगे, मुसल्ले पे बैठने वालों की आंखें बुलंद हो रही होगी, अल्लाह के खौफ से रोने वाले रो रहे होंगे, गहरी नींद में सोने वाले सो रहे होंगे। मैं कब्रिस्तान में था क्योंकि मुझे अक्सर कब्रिस्तान जाना रात के वक्त पसंद था, ताकि मैं अपनी मौत को याद करूं। ऐसे में मैंने देखा कि आसमान से एक जंजीर, चैन लोहे जो आग से तप रही, आग से तप रही थी, वो नीचे की तरफ आई। एक कब्र खुली, उसमें से एक बंदे को निकाला गया। निकालने वालों को भी मैंने दूर से देखा, मेरी आंखें इतराब कर रही थी, इसलिए कि देखने वाला कोई मामूली आदमी नहीं था, इमाम हुसैन के सगे पोते थे, इमाम ज़ैद।
جب زنجیر سرخ سرخ زنجیر آسمان سے نیچے آئی اور پھر قبر سے ان کو نکالا گیا، اس کے حلق میں وہ زنجیر ڈالی گئی اور اس کے پیٹ سے نکلتے ہوئے اس کے پاخانے کے مقام سے وہ زمین پہ نکلتی، وہ چیخ پڑا، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، اس کا درد، تکلیف، میں اس کی کیا تبصرہ کروں؟ اگر حلق میں موٹا سا لقمہ پھنس جائے، حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو آدمی کئی دن تک کے کھانا کھانے کی پوزیشن میں نہیں رہتا۔ گرم چائے کا ایک گھونٹ اگر ہماری زبان پر آ جائے تو ہم کتنا بے چین ہو جاتے ہیں۔ وہ گرم گرم جہنم کی گویا کے بنی ہوئی زنجیر دکھائی جا رہی، مشاہدہ کرایا جا رہا۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ زمین پر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، یہ زمین کے کہیں اوپر ہوتی ہے، لیکن مشاہدہ کہیں اور کرایا جاتا ہے۔ اس کا خیال کریں۔ یہ غوث پاک، غریب نواز، بندہ نواز کی باپ داداؤں میں ہوتے ہیں، جن کا ذکر کرتا ہوں۔ بڑی عظیم ہستی امام سے فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ حلق سے وہ زنجیر گزار کر پیٹ کے ذریعے سے نکال گزار کر کے پاخانے کے مقام میں تڑپ اٹھا، میں بھی تڑپ گیا۔ اس بندے نے کہا کیا میں پنج وقتہ نمازی نہیں تھا؟ جس کے پیٹ میں وہ زنجیر ڈالی گئی تھی، آگ کی زنجیر جو لوہے کی تھی لیکن آگ کی میں جلانے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی، وہ زنجیر جب ڈالی گئی تو اس نے میں نمازی نہیں تھا۔ ذرا میں ان لوگوں کے بھی کان کھول دینا چاہتا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھو گے سب معاف ہے، حج کر لو پھر سب معاف ہے، داڑھی رکھ لو پھر سب معاف ہے۔ میں میرے اور بھائیوں کی بھی خصوصی توجہ چاہتا ہوں اس روایت کے ساتھ۔ کرتا پاجامہ پہن تو سب معاف ہے، میں اس کرتا پاجامہ پہننے والے تنہائی کے پاپی سے اچھا اس جنس اور پین والے کو سمجھتا ہوں جو تنہائی میں گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارے مذہب میں لباس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے مذہب میں تو دلوں کی ہے۔ بہت سے بغیر کپڑے والے بھی جن کو اوپر کی چادر اوڑھنا بھی نصیب نہ تھی، ایک چادر پہ ننگے گھومتے تھے، لیکن ان سے اعلیٰ ہو گئے جنہوں نے بڑے بڑے قیمتی کپڑوں میں زندگی دی، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کپڑوں کے لباس کی اہمیت نہیں ہے، تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ اسلام نے تقوی کے لباس کی بات کی ہے۔ تو امام زید کہتے اس میں کیا میں نمازی نہ تھا، کیا میں متقی نہ تھا، کیا میں پرہیزگار نہ تھا، کیا میں نے حج نہیں کیا تھا، کیا میں نے زکات نہ دی تھی، کیا میرے چہرے پہ داڑھی نہ تھی، کیا میں صدقہ نہ دیتا تھا، کیا میں نیکیاں نہ کرتا تھا؟ غیب سے آواز آئی تو سچ کہتا ہے، تو ہر نیکی کرتا تھا، لیکن جب اکیلے میں ہوتا تو گناہ اور پاپ بھی کرتا تھا، اور جو سب کے سامنے نیکی کرے اور اکیلے میں پاپ کرے ہم اس کا یہی انجام کریں۔ اس لیے ہمارا وجود اللہ کا ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، جو وجود مکھی اور مچھر کے ڈنک کو برداشت نہ کر سکے وہ اللہ کے عذاب کو کیا برداشت کرے گا۔ اس لیے کہتا ہے اپنے آپ پہ رحم کر لو میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ پہ رحم کر لو، توبہ کر کے پلٹ آؤ، اپنے اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اپنے رسول کی تعلیمات کی طرف پلٹ جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اگر 80 سال تک گناہ کر کے بھی کوئی بندہ توبہ کرے، بلکہ یہاں تک آ گیا اگر 400 سال تک بھی کوئی گناہ کر کے توبہ کرے تب اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بس گفتگو اینڈ کرتے ہوئے یہ بات بتانے کے لیے اگر سچی توبہ کر لو گے تو میرا اللہ سب کو ایسے گناہوں سے پاک کر دے گا جیسے ہم ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ لیکن پھر کہتا ہوں کان کھینچنا، چہرہ پیٹنا یہ توبہ نہیں، جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے اور پھر اسی سوراخ سے دوبارہ اسی راستے سے وہ دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، ایسے ہی کوئی گناہ سے نکلے پھر دوبارہ اس راستے کبھی نہ جائے، اس کو کہتے ہیں سچی توبہ۔ اور جو ایسی توبہ کر لے پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین
تعبیر کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو بس توبہ کا شوق دل میں ہم سب کے پیدا ہو جائے, ہم سب استغفار کر لیں, ہم سب اللہ کو منا لیں, ہم سب اللہ کو راضی کر لیں. میں یہی تو کہتا ہوں میرے بھائیوں سے, سب کو منانا مشکل ہے, رب کو منانا بہت آسان ہے, وہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ جو دے رہا اس کی برکتیں ہیں کہ وہ ہم سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. پھر ہمیں نہیں دیکھتا, وہ محبوب کی نسبت کے صدقے ہمیں جلدی سے معاف کر دیتا ہے. بلکہ قربان جائیں, میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے, ہر روز رات کے آخری حصے میں, ہر روز رات کے آخری حصے میں میرا اللہ تمہارے دلوں کے دروازوں پہ دستک دیتا ہے. پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرما کر تمہارے دلوں کے دروازے پہ دستک دیتا ہے. گنہگاروں, آؤ اس سے پہلے کہ صبح ہو جائے تم میری بارگاہ میں توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں, تمہیں بخش دوں. اللہ اللہ اسی سلسلے میں کہا جاتا ہے, ایک جوان تھا, بغداد کی سرزمین پہ رہتا تھا, چند سال کی عمر تھی, جوانی کی ابتدا تھی, جوانی کی شروعات تھی, جوانی کا آغاز تھا. کہتے ہیں جوانی ہو جذبات کی جوان, احساسات کی جوان, خواب کی جوان, سب جوان رہتے ہیں. دماغ جوان, دل جوان, نگاہیں جوان, جذبات احساسات سب جوان ہوتے ہیں. اس لیے انسان کنٹرول میں کم رہتا ہے. اس جوان کی آنکھیں اچانک کسی لڑکی سے چاک ہوئی اور اس لڑکی کو اس نے کہہ دیا, میں تم سے محبت کرتا ہوں, کیا تم مجھ سے ملنے آؤ گی؟ لڑکی نے کہا, آج رات آنا, میرے گھر کے سامنے. ہو سکا تو نظریں بچا کر گھر والوں کی بالا کھانے پر, یعنی جس کو ہم آج کل ٹرینس کہتے ہیں, بالا کھانے پہ آ جاؤں گی, دیکھ لینا, موقع راتوں باتیں بھی کر لیں گے. بڑی شریف تھی وہ لڑکی, دامن بچانے کے لیے بہانہ کر گئی. یہ جوان رات کا انتظار کرنے لگا. کہتے ہیں کہ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر سجدہ کے آغوش میں جیسے ہی سورج نے اپنے وجود کو چھپایا اور ہلکی ہلکی سی سیاہی جیسے ہی بغداد معلیٰ کی سرزمین پہ ظاہر ہونے لگی, اس جوان کے دل کی کلیاں کھلنے لگی. اور یہ جوان جو شام کا انتظار کر رہا تھا, شام آئی اور اپنے ساتھ رات کی سیاہ چادر بھی لائی. جیسے ہی بغداد کے افق پر سیاہ رات نے اپنے دورے ڈالنے شروع کیے, یہ جوان گھر سے نکلا اور سیدھا جا کر اس کے آنگن میں کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں کہ بغداد کی رات بڑی سرد ہوتی ہے, آج بھی سرد ہوتی ہے سردیوں میں, جیسے دلی اور کشمیر کی سردی بڑی مشہور ہے, ویسے ایک زمانے بڑی مشہور تھی. وہ جوان اس طویل سردی کی رات میں اکیلا کھڑا رہا. اس کی نگاہیں اسی ٹیرس پر لگی ہوئی تھی. بس ابھی وہ مہاجبین نکلے گی اور میں اس کے چہرے کو دیکھ کر اپنے بے قرار دل کو تسکین دوں گا. لیکن رات ڈھلتی گئی, گزرتی گئی, حتیٰ کہ رات حالت شباب کی جوبنوں سے ڈھل کر بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئی اور ٹمٹماتا ہوا چراغ سحر بجھنے کے قریب آ گیا. تو اس وقت اچانک بغداد معلیٰ کی محرابوں سے اور بغداد معلیٰ کے میناروں سے اذان کی آواز بلند ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی. اس جوان کے کانوں میں جیسے اللہ اکبر کی صدائیں آئی, ایسا لگا جیسے وہ نیند سے جاگا ہو. اس نے کہا, او جلدی عشاء کی اذان ہو رہی ہے. لیکن جیسے ہی اس نے سوچا کہ عشاء کی اذان ہو رہی ہے, جب مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم, تو اس کی غلط فہمی دور ہو گئی. یہ عشاء کی نہیں بلکہ یہ تو فجر کی اذان ہے. ایسے میں اس نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا. جب میرا اللہ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو پھر کسی مقرر کا محتاج نہیں رکھتا, کسی کتاب کا محتاج نہیں رکھتا, کسی خطاب کا محتاج نہیں رکھتا. جب وہ کسی کو بلانا چاہتا ہے تو رستے خود ہی کھول دیتا ہے. کبھی دل نصیحت کرتا ہے, کبھی دماغ نصیحت کرتا ہے, کبھی ماحول نصیحت کرتا ہے. اس جوان کو اپنی طرف بلانا تھا. ضمیر نے کچھوں کے لیے نادان, جس اللہ نے تجھے تیری جوانی کو پورے شباب پر اور چوبنوں پہ کیا, ایک لڑکی کے انتظار میں تو شام کے ابتدائی پہر سے لے کر فجر کی اذان تک تو یہاں کھڑا رہا. اسے نہ آنا پڑا وہ آئی. دوسروں پہ ظلم کرنے والا اتنا بڑا ظالم نہیں ہوتا جو گناہ کر
کہ خود پہ ظلم کرنے والا بڑا ظالم ہوتا ہے. تو خود پہ ظلم کرتا ہے. پوری رات تم اس سردی کی رات میں فکر میں گزار دیا. اگر کسی انتظام میں موت آتی ہو تو اللہ کو وہ کیا دکھاتا ہے جواب؟ کاش یہ نہ تو نے کسی لڑکی کی ناجائز محبت کے تصور میں گزارنے کی بجائے اللہ کے پاک اور اس کے پاکیزہ گھر کے اندر عبادت کرتے ہوئے کھڑے رہ کر گزارتی ہوتی تو اللہ تجھے کیا مقام عطا کرتا. ضمیر نے چھچوڑا, دل نے کچوٹے دیے, اور جب دماغ کا خیال درست ہوگا, دماغ کی سوچ درست ہوگی, اب وہ وہاں سے جوان نکلا, سیدھا مسجد میں گیا, فجر کی نماز پڑھی, ندامت کے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے. اللہ سے کہا مولا تیرا بھاگا ہوا غلام تجھ سے بہت دور چلا گیا تھا, لوٹ کے آنا چاہتا ہے, لیکن ایک خاص بات ہے, ایک خاص بات ہے میری قوم کے جوانوں, ہم نے اللہ کی محبتوں کی قدر نہیں جیسا کہ کرنا چاہیے. اس سے پیار, اس سے پیار, اس سے پیار, جو سچا پیار کرتا ہے اس سے بھی کبھی پیار کر لو. سب کے لیے رو کے دیکھا ہے, ذرا میرے اللہ کے لیے بھی رو کے دیکھو. سب کے لیے قربانیاں دی, ذرا میرے اللہ کے لیے قربانی دے کے دیکھو. سب کے لیے راتوں کو جگے ہو, ذرا میرے اللہ کے لیے بھی جگ کے دیکھو. پھر دیکھنا کیا انعامات ملتے ہیں. اللہ ہر عدالت کا قانون ہے, دنیا کی ہر عدالت کا قانون ہے. اگر جرم قبول کرو گے تو سزا ہوگی. تنہا یہ میرے اللہ کی عدالت ہے, جب اس کی بارگاہ میں جرم قبول کر لیتے ہو تو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کر دیتا. ہر جگہ گناہ قبول کر لو تو لوگ ذلیل کرتے ہیں, لیکن اللہ کی بارگاہ میں گناہ قبول کر کے شرمندہ ہو جاؤ تو ذلیل نہیں کرتا. ان اللہ یحب التوابین کے ذریعے عزت کا ہاتھ تمہارے گلے میں ڈال دے گا. سبحان اللہ. آؤ اس کی طرف, آؤ اس کی محبت کا احساس کرو. اس جوان نے رویا, خوب رویا, اور مولا خوب چلا گیا تو تو میرے قریب ہے, لیکن میں اس سے دور چلا گیا, واپس آ گیا, واپس آنا چاہتا ہوں, معاف کر دے, معاف کر دے اور معاف کر دے. کہتے ہیں کہ اس کو منانے کے لیے 2 گنا آنسو ہی کافی ہے. اقبال نے کہا تھا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, تھوڑا تبدیل کر کے موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے. قطرے جو تھے میرے فرق انفعال کے, شرمندگی کے جو قطرے ہیں بہت قیمتی ہے, یہ جہنم کو بھی بجھا دیتے ہیں. جو اللہ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسو ہے, ندامت کے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. اللہ وہ روتا رہا, فجر پڑی, اشراق کے وقت اشراق پڑی, چاشت کے وقت چاشت پڑی, سورج بلند ہو گیا, دھوپ نکل گئی, سوچا چلو گھر چلتے. گھر والے فکر مند ہو گئے. جیسی باہر نکلی دھوپ تھی, ایک بڑے میں اور باہر نکلے, سر پہ بادل سایہ کرنے لگا, سر پہ بادل سایہ کرنے لگا. بڑے میں نے پوچھا بیٹے اے جوان تو کتنا مقدر جوان ہے کہ تیرے سر پہ بادل سایہ کرتے. آنکھ میں آنسو آ گئے. بابا ہماری رات کس سے گزری نہیں جاتی, ہم کیا نیک ہیں اور کیا پرہیزگار ہیں, یہ بادل آپ کے لیے ہمارے لیے نہیں, لیکن قدرت کی شان, یہ میرے اللہ کی شان ہے. گناہ کرو تو چھپاتا ہے اور نیکیاں کرو تو مشہور کر دیتا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گناہ کرو گے تو بدنام کر دیں گے, پورے قرآن میں نہیں بتا سکتے کہ گناہ کرو گے تو بدنام. چیلنج ہے میرا, گناہ کرو گے تو بدنام کرنے نے کہیں نہیں کہا, لیکن یہ ضرور کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, مجھے یاد کرو گے تو تمہیں نام و نام کر دیں گے, نام و نام کر دیں گے, چرچے کر دیں گے. زمین کے اوپر رہو گے تو بھی تمہارے چرچے ہوں گے, زمین کے اندر جاؤ گے تو بھی تمہارے چرچے ہوں گے. یہ نعرہ غوثیت کیا, غوث مدد کیوں لگتا ہے؟ چرچے اللہ نہیں ہوتے. نیک لوگوں کی دفعہ اللہ سب سے پہلے مجھ کو بیمار کو آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. آئیے دین سے جڑے سنی دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم آپ کو آواز دے رہا ہے, دین کے داعی بنو. جیسے ابن مبارک نے توبہ کر کے اپنے لیے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا, ہم بھی توبہ کر کے اس مشن پہ لگ جائیں. جب گناہ کریں گے نہیں تو انشاءاللہ کسی کو گناہ کرنے نہیں دیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.